بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الإمام النقي عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي وخزان العلم صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران سید الشہداء سن 1446 ہجری کا عاشورہ محرم اور زیارت جامع کبیرہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم زیارت کے الفاظ میں ورود پیدا کریں، یہ دیکھیں کہ امام نے اپنا تعارف کن القابات کے ذریعے سے کروایا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصلاً زیارت ہے کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ زیارت کا مطلب ہے ملاقات، کسی سے تعلق پیدا کرنا، اپنا رخ کسی کی طرف پھیر دینا۔ اس کنیکٹیویٹی کا نام، اس اتصال کا معنی زیارت ہے۔ آپ کسی سے وصل ہو جائیں، کسی سے مل جائیں، یہ معنی ہے زیارت۔ بہت سارے افراد کے ذہنوں میں بعض شبہات کی وجہ سے وہ اس معنی کو اس کی حقیقی کیفیت کے ساتھ درک نہیں کر پاتے۔ اب ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی زندہ انسان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ ایک رابطہ ہے، لیکن جو انسان دنیا سے چلا گیا، تو جب دنیا سے چلا گیا تو پھر سارے ارتباط کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو گئے۔ اب چونکہ مرنے والا نہ کسی شے پر قادر ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے،
لہذا زیارت قبور یا وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کی زیارت گویا نوعاً شرک۔ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ جو کچھ کر نہیں سکتا، جس تک آپ کی بات نہیں پہنچ رہی، یا خلاصتاً جو مردہ ہو گیا، اب اس سے رابطہ پیدا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ایسا ہی ہمارا بھی عقیدہ بالکل یہی ہے، اور یہاں کوئی بحث نہیں کہ جو مر گیا، جو بے اثر ہو گیا، جو اب دنیا میں حاضر نہیں ہے، اس سے رابطہ رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سوال صرف یہ ہے کہ زندہ کسے کہتے ہیں اور مردہ کیا ہوتا ہے، یہ تو طے ہو جائے نا پہلے۔ یہ بات ہم بھی مانتے ہیں کہ مردہ جس معنی میں آپ لے رہے ہیں، کسی کا بے اثر ہو جانا، دنیا سے اس کے تعلق کا ختم ہو جانا، اس معنی میں ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ پھر ایسے سے رابطہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ کہ زندہ کون ہے اور مردہ کسے کہا جائے، پہلے یہ حل کر لیتے ہیں، اور لازمات ہے اصل معیار یہاں پر قرآن ہے۔ اگر قرآن کسی کو مردہ کہہ دے تو ہمیں ماننا پڑے گا، چاہے ہماری اور آپ کی عقل کے مطابق وہ مردہ نہ ہو۔ یعنی اگر قرآن کسی چلتے پھرتے کو کہہ دے کہ یہ مردہ ہے تو ہم کہیں گے کہ مردہ ہے۔ اگر قرآن کسی جنازے کو کہہ دے یہ زندہ ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ مردہ نہیں۔ لہذا اس پر خود ایک مرحلہ گفتگو کا کہ قرآن کی نظر میں زندگی اور موت کیا ہے یہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ فیصلہ ضرور کریں گے کہ آیا ہم جن کی زیارت کر رہے ہیں، آیا ہم جن کو پکار رہے ہیں وہ مردہ ہیں یا نہیں۔ تو اگر وہ مردہ نہیں ہیں تو پھر بحث خود بخود ختم ہو جاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہر زندہ کے لیے موت ہے؟ یعنی جو کوئی بھی زندہ ہے بالآخر اسے موت آنی ہے؟ تو اکثر افراد کے جو قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتے، قرآن کو بغیر سمجھے لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، گرچہ ان کا نعرہ طول تاریخ میں یہ رہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جبکہ خود قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہر ایک کے لیے کافی ہوں۔ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ میں ہر ایک کے لیے کافی ہوں۔ قرآن نے بہت واضح طور پر بتایا ہے کہ میں کافی ہوں صرف اپنے اہل کے لیے۔ میرا اہل کون ہے؟ جو راسخون فی العلم ہے۔ اگر کوئی راسخون فی العلم کے مرحلے پر آئے تو پھر قرآن اس کے لیے کافی ہے۔ اب جو راسخون فی العلم کے مرحلے پر نہ پہنچ پائے پھر اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھ سے سوال مت کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بلکہ جاؤ اور میرے اہل سے سوال کرو۔ یعنی قرآن اگر جواب دے گا تو صرف اپنے اہل کو دے گا، جو نا اہل ہو اسے قرآن جواب، بس قرآن ہر ایک کے لیے کافی نہیں۔ لیکن پھر بھی قرآن کے معیار کے مطابق بالآخر ہمیں قرآن سے سمجھنا۔ اب جو بغیر تدبر قرآن لیتا ہے وہ غلطیاں کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر جگہ لوگوں کے اوپر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتا ہوا نظر آتا۔ اب اپنی عقل کے مطابق بھئی ہم نے پوچھا کہ ہر زندہ کے لیے موت ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور عام طور پر اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ جو بھی زندہ ہے بالآخر اسے موت آنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن عزیزان من، ذرا سا قرآن کے اندر غور اور فکر ہمیں کچھ ایسے حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو بغیر غور و فکر کبھی بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو بھی زندہ ہے اسے موت آنی۔ دیکھیں لفظ کے اعتبار سے اگر قرآن یہ کہنا چاہتا کہ ہر زندہ کے لیے موت ہے
تو پھر قرآن یہ کہتا کل حی ذائقۃ الموت، ہر حی اور ہر زندہ کے لیے موت ہے۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہر زندہ کا معنی کیا ہے؟ سارے زندہ، پھر کوئی زندہ اس سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ ہر زندہ کے لیے موت ہے تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔ کفر کہاں لازم آتا ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ زندہ ہے، جس کی وجہ سے کائنات میں زندگی ہے، وہ خود خدا ہے، اور خدا کے اپنے اسما میں سے ایک اسم الحی ہے۔ الحی کا معنی کیا ہے؟ زندہ۔ الحی کا کیا معنی ہے؟ زندہ۔ اگر تم کہو کہ سارے زندہ کو موت آنی ہے تو پھر نعوذ باللہ تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا بھی زندہ اور خدا کے لیے، تو اگر جرأت ہے تو یہ کہہ کر دکھاؤ۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ کہا نہیں خدا نہیں، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندہ کے لیے موت نہیں۔ تب میں تھوڑا سا الفاظ بدل رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندہ کے لیے موت نہیں ہے، بلکہ زندوں میں جو صاحبان نفس ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اب ایک مرحلے پر اور رک کر، کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہ ہو؟ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ایسی ہے کہ جس کو موت نہیں آنی؟ ہے کوئی ایسا؟ تو تمام مذاہب میں، صرف فرقے نہیں اسلام کے، جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، ہر وہ مذہب جس میں خدا کا تصور ہے، جس میں انبیاء کا کوئی تصور ہے، جنت جہنم کا کوئی تصور ہے، ہر ایسے مذہب میں فرشتوں کا عقیدہ بھی موجود۔ لہذا چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو، سب فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تمام مذاہب میں بالاتفاق فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں۔ فرشتے کے لیے موت نہیں، موت کا فرشتہ ضرور ہے لیکن خود فرشتے کے لیے موت نہیں۔ لہذا کسی بھی مذہب میں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے کہ فرشتے کو موت آنی ہے، بلکہ فرشتوں کے لیے ہر مذہب میں عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے سرمدی الوجود ہوتے ہیں۔ سرمدی الوجود سے کیا مراد ہے؟ یہ فرشتہ جب بھی خلق ہوگا، جب تک خدا اس کو باقی رکھے گا یہ باقی رہے گا۔ فرشتے کے لیے موت نامی کوئی شے نہیں۔ لہذا فرق کیا ہے؟ خدا بھی ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے موت نہیں، فرشتہ بھی ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے موت نہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے خدا کی حیات اس کی اپنی ذاتی ہے، فرشتے کی حیات اللہ کی دی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے نہ موت کا تصور ہے اور نہ امکان، یعنی کیا؟ خدا کے لیے کسی بھی کیفیت میں ختم ہو جانا نہیں ہے، فنا نہیں ہے، لیکن فرشتے کے لیے موت کا اگر تصور نہ بھی ہو تب بھی امکان ہے۔ وہ امکان کیا ہے؟ اگر خدا چاہے گا کہ سب ختم ہو جائے تو سب، لہذا وہ کہتا ہے کل شیء فان، ہر شے فنا کرنے والی، ہر شے کو فنا ہے الا تیرے پروردگار کے وجہ کے۔ اب میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا کہ پروردگار کا وجہ کیا ہے، کہ ہر شے کو فنا ہے سوائے پروردگار کے وجہ کے۔ لیکن اب فرشتوں کے لیے موت نہیں ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، کسی کو کوئی پریشانی؟ کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ فرشتہ جس دروازے پر آ کر ڈیوٹیاں دے کر جاتا ہو، جن کے پسینوں کے قطرے سے فرشتے بنتے ہوں اور خلق ہوتے ہوں، ان کے لیے موت نہیں، تو پھر مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اب اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں اگر یہ دنیا میں آنے کے بعد نفس نہیں رکھتے تو پھر بحث الگ ہو جائے گی۔ مثلا تمام معصومین، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ ائمہ ہوں، اگر دنیا میں آنے کے بعد ان کے پاس نفس نہیں ہوتا تو پھر ان کو خارج کر دیں گے بحث سے۔ کیوں؟ اللہ نے کل نفس کہا ہے، ان کے پاس اگر نفس نہیں ہے تو یہ بحث سے خارج۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ اگر آپ یہ کہیں کہ انبیاء کا ائمہ کا کوئی نفس ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ انسانوں کے لیے قابل اتباع اور پیروی بھی نہیں رہے۔
اور روایات اس بات پر صادر ہیں کہ انبیاء بھی ائمہ بھی صاحبان نفس میں سے، گرچہ ان کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے لیکن نفس تو ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے نفس پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، بالآخر جب کہہ دیا کل نفس تو اس کا مطلب ہر نفس کے لیے موت۔ اب قرآن کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہر نفس کے لیے موت ہے، ثم الینا ترجعون، ہم ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے، اس کے بعد الینا ترجعون، یہ ہمارے پاس آنے والے نہیں ہوں گے، انہیں زبردستی ہماری طرف پلٹایا جائے گا۔ پس موت کس لیے ہے؟ موت کا بھی مقصد خدا کی طرف پلٹانا، لیکن اللہ نے جس نفس کے لیے بھی موت کے ذائقے کی بات کی ہے، یہ نفس وہ ہے جو خدا کی طرف جانا نہیں چاہتا، خدا کی طرف جانا نہیں چاہتا، لہذا خدا اسے پہلے موت کا ذائقہ چکھائے گا، پھر اس کے بعد زبردستی اس کو خدا کی طرف بھیجا جائے گا۔ کیا میں نے یہ جو دعویٰ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ قرآن سورہ مبارکہ جمعہ میں پیغمبر سے فرماتا ہے، اے نبی ان یہودیوں سے کہو۔ کون یہودی؟ کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں اور باقی لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں۔ تب قرآن نے کہا قل، کہو ان سے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہو کہ اگر تم واقعاً اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں میں سے ہو تو کیا کرو؟ موت کی تمنا کرو اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ پھر خدا نے کیا فرمایا؟ کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، اے میرے حبیب یہ یہودی موت سے ڈرتے ہیں، یہ کبھی بھی ابداً، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا قل، ان سے کہو کہ یہ جو موت ہے جس سے تم فرار کر رہے ہو، یہ موت الذی یفرون منہ، جس سے تم فرار کر رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ تمہیں خدا سے ملانے والی ہے۔ بس اب اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ موت سے بھاگے گا نہیں۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرے لیے موت موت نہیں ہے، خدا سے ملاقات کا راستہ ہے۔ لیکن جو خدا کا دوست نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ خدا سے ملاقات بھی میرے لیے عذاب کا باعث ہوگی، لہٰذا وہ موت سے بھاگے گا۔ اب یہ دو طرح کے افراد ہمیں سورہ جمعہ نے بتا دیے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو چاہتا ہے کہ موت آ جائے تاکہ موت آئے تو میں خدا سے ملاقات کروں، دوسرا وہ ہے جو موت سے بھاگ رہا ہے۔ اب جو موت سے بھاگ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں اسے موت کا ذائقہ بھی چکھاؤں گا اور پھر زبردستی اسے اپنی طرف پلٹاؤں گا۔ اب یہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے دوست ہیں، کیا ان کے لیے اللہ نے موت رکھی ہے یا نہیں؟ اگر یہ مسئلہ مجھے قرآن حل کر کے دے دے تو بحث ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی صاحب نفس ہوگا، چاہے اس کا نفس پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہی کیوں نہ ہو، اسے موت کا ذائقہ چکھنا۔ یہ کل اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اللہ کسی اور کو اس حکم کے دائرے سے باہر نہ نکال دے۔ لہذا اگر اللہ نے کسی کو ایکسیپشن دی ہو، کسی کو استثناء دیا ہو، تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا، لیکن اگر اللہ نے نہیں دیا تب بھی ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب جو بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں اس کو ایک صرف مثال سے اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کر دوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات حکم کو سمجھانے کے لیے، اس کی سنگینی کے لیے ایک پہلے حکم کلی لایا جاتا ہے۔ جب وہ حکم کلی نافذ ہو جاتا ہے تو پھر بعض افراد کو اس حکم کے دائرے سے ایک اور حکم کے ذریعے سے، حکم ثانوی، ایک سیکنڈری حکم کے ذریعے سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ہم عام طور پر بھی کرتے ہیں۔ اس کی جو میں ایک بہت کامن سی مثال دیتا ہوں کہ جو شاید آپ لوگوں کو ابھی تک ذہن میں محفوظ ہوگی اور شاید میرے لیے سمجھانا بھی آسان ہو جائے۔ ابھی تک آپ کرونا والے حالات
انشاءاللہ بھولے نہیں ہوں گے کہ کس طرح سے لاک ڈاؤن لگے اور کس طریقے سے سارا سلسلہ معطل ہوا. یاد ہوگا آپ کو کہ کورونا کے کیا حالات. آپ کو یاد ہے کہ شروع میں جب یہ وبا پھیل رہی تھی بہت حکومت نے کہا کہ بھائی بازاروں میں مت جاؤ, دکانیں بند کر دو, پبلک پلیسز پہ مت جاؤ, بہت کہا لیکن لوگ سن نہیں رہے تھے اور بیماری پھیل رہی تھی. تو اب حکومت نے مسئلے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سخت آرڈر جاری کیا. سخت آرڈر کیا تھے؟ کبھی کل سے لاک ڈاؤن. اب جب کہا کل سے لاک ڈاؤن تو اس کا معنی کیا تھا کہ کل سے ساری دکانیں بند. اب ساری دکانوں کا کیا مطلب ہے؟ ساری دکانوں کا مطلب ساری دکانیں. اب جو بھی چیز دکان کہلائے گی کل سے بند. کہا ساری دکانیں بند. ایک آدھ دن کے لیے ساری دکانیں بند بھی کروا دیں. لیکن اب مشکل کیا تھی؟ اگر آپ نے ساری دکانیں بند کرا دیں تو میڈیکل اسٹور بھی بند ہو جائیں گے, اور اگر میڈیکل اسٹور بند ہو گئے تو بیماری کا زمانہ ہے, لوگوں کو دوا کہاں سے ملے گی؟ اسی طرح سے ایمرجنسی کا زمانہ ہے, اگر آپ نے کھانے پینے کی اور بنیادی ضروریات کی دکانیں بھی بند کرا دیں تو مسائل سنگین ہو جائیں گے. لہذا پہلے کہا ساری دکانیں بند, کل جتنی بھی دکانیں ہیں سب بند. لیکن پھر میڈیکل اور کھانے پینے کی جو دکانیں تھیں ان کی اہمیت کے پیش نظر ایک دفعہ ساری دکانیں بند کرائیں. پھر ایک اور حکم استثنائی, ایک سیکنڈری حکم دیا اور کہا کہ بھئی ساری دکانیں بند ہیں لیکن میڈیکل کی دکان کھلی رہے گی. ساری دکانیں بند ہیں لیکن کھانے پینے کی دکانیں یہ کھلی رہیں گی. اب یہ حکم استثنائی ہے, گرچہ یہ بھی دکان ہے لیکن اس کو اس کل دکان کے حکم سے باہر نکال دیا گیا. پہلے ساری بند کرا دی پھر ان کو باہر نکال دیا. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. پھر اس کے بعد اسے اللہ کی طرف زبردستی پلٹایا جائے. پروردگار کیا سوارے نفوس کے لیے ایسا ہی ہے یا کوئی نفس ایسا بھی ہے کہ جس کو تو نے اس کل کے دائرے سے باہر نکالا ہو؟ کیونکہ اگر خود خدا کسی کو اس دائرے سے باہر نکال دے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس کے لیے موت نہیں. اب اگر قرآن نے کسی کو استثناء دیا ہو تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا. آیا واقعاً قرآن نے کسی کو استثناء دیا؟ تو سورہ مبارک فجر کی آخری آیات میں خدا نے کچھ نفوس کے اوپر اپنی نگاہ رحمت کو ڈالا, اور ڈالنے کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہر نفس کے لیے موت ہے, لیکن جب نفس مطمئنہ پر نگاہ ڈالی تو اللہ کی گفتگو کا لہن تبدیل ہوا. ابھی تک کہہ رہا تھا ہر نفس کو موت چکھاؤں گا, پھر زبردستی پلٹاؤں گا, لیکن جب نفس مطمئنہ پر نگاہ ڈالی اللہ کا لہن تبدیل ہوا. کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان رکھنے والے نفس. کیا کہا؟ کہا موت دوں گا. کہا نہیں. کیا کروں گا؟ کہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان رکھنے والے نفس, تو پلٹ کر آ اپنے پروردگار کی جانب. کیا کہا؟ پلٹ کر آ اپنے پروردگار کی جانب. کس کیفیت کے ساتھ؟ راضیۃ مرضیہ. اس کیفیت کے ساتھ کہ نہ صرف تو نے اپنے پروردگار کو راضی کیا بلکہ تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضیۃ مرضیہ. اس حالت میں پلٹ کرا میں کہوں گا پروردگار وہ جو کل نفس ذائقۃ الموت والا مرحلہ تھا, زبردستی پلٹانے کا مرحلہ تھا, تو جواب یہی آئے گا جو ہمارا دوست نہیں ہے, جو ہم سے بھاگنے والا ہے, یہ موت اس کے لیے ہے, موت کا ذائقہ اسے کرایا جائے گا. لیکن جو مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہو اور اس تڑپ کر اس منزل اطمینان پر آ گیا ہو کہ سارا گھر بھی لٹا دے, اس کے چہرے پر شکن نہ آئے, تو اتنا اطمینان رکھنے والا اس نفس کے لیے بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ ایسے نفس کو میں نے خود اختیار دیا ہے. جب تیرا دل چاہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, جب تو چاہے پلٹ کر اپنے پروردگار کے پاس آ جا. لہذا یہ پوری بحث ہے اپنی جگہ کہ آیا معصوم اس بات پر قادر ہے یا نہیں
آیا وہ بھی دوسروں کی طرح سے ملک الموت کا منتظر رہتا ہے کہ وہ آئے گا تو یہ جائے گا؟ نہیں عزیزان من، یاد رکھیے گا تمام فرشتے مدبران امر ہیں، امر کو تدبیر کرتے ہیں، معصوم صاحب امر ہوتا ہے، لہذا مدبر امر کو جب تک صاحب امر سے حکم نہیں ملتا، امر نہیں ملتا، وہ کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو خود اپنی موت پر اختیار رکھتا ہے۔ اب جس کو ہم موت کہہ رہے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یعنی کیا؟ جب معصوم خدا کی مرضی کے مطابق یہ دیکھتا ہے کہ اب خدا کی خواہش ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کون ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے جو خدا نہ چاہے۔ لہذا معصوم جب اس منزل پر پہنچتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب خدا چاہتا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے، اور جب صاحب امر چاہتا ہے تو پھر وہ رجوع کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا معصوم کے لیے موت نہیں ہے، معصوم کے لیے رجوع ہے۔ اب جو اس مرحلے پہ رجوع کرتا ہے اسے شہید کہتے ہیں، اور جسے زبردستی موت دے کر پلٹایا جائے اسے ہلاک کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے موت ہے۔ لیکن اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کا ظاہر دیکھ کر ذرا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ظاہر کیا ہے؟ ہم نے دیکھا بھئی جیسے ہمارا مر رہا ہے ہم اس کو دفنا رہے ہیں، اسی طرح سے اوروں کو بھی، شہداء کو بھی ہم دفنا دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ہی ہم دفنا رہے ہیں، دونوں کو ہی ہم غسل و کفن دے کے دفنا دیتے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، شاید دونوں مر گئے ہیں۔ لیکن اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی مرحلے پر کہہ دیا کہ جو مرحلے شہادت پر آ جاتا ہے اس کی حیات ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے کہ جہاں اسے اپنی حیات کو جاری کرنے کے لیے اس بدن کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لہذا قرآن نے آواز دے کر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ اب اگر مومن ہے اور عمل صالح انجام دے تو خدا کا وعدہ ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حتماً زندگی عطا کریں گے۔ کون سی؟ حیاتاً طیبہ، ایک پاکیزہ حیات۔ تو میرا سوال ہے پروردگار یہ جسے تو زندگی دے رہا ہے کیا پہلے سے زندہ نہیں ہے؟ اگر زندہ نہیں ہے تو عمل کیسے انجام دے رہا ہے؟ اگر مردہ ہے تو مردے سے عمل نہیں ہو سکتا۔ بس یہ اگر زندہ ہے تو زندہ کو زندگی دینا تحصیل حاصل ہے، تحصیل حاصل ہے نا بھئی۔ ایک بندہ زندہ ہے، آپ کہیں کہ میں اس کو زندہ کر دوں تو جو پہلے سے زندہ ہے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ زندگی نہیں، حیاتاً طیبہ، میں اسے جو زندگی دوں گا وہ اس سے زیادہ طیب اور پاک ہوگی۔ پروردگار کتنی پاک ہوگی؟ اتنی پاک ہوتی ہے وہ زندگی کہ وہ زندگی گزارنے کے لیے اسے اس حتی مادی بدن کے سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لہذا اب ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ مقام میں نے آپ کو سمجھا دیا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مرحلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو عمل ہیں، دو مرحلے ہیں کہ جہاں پر روح بدن کو چھوڑ رہی ہے، لیکن ایک مرحلہ روح کی بدن سے جدائی کا کہلاتا ہے موت، اور ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں روح بدن کو چھوڑتی ہے لیکن کہلاتا ہے شہادت۔ اب چونکہ ہمارے سامنے دو بے جان بدن پڑے ہوتے ہیں اور ہم دونوں میں فرق نہیں کر سکتے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی مر گئے ہیں۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے نہیں، یہ جو شہید کی منزل پر ہے یہ اپنے بدن کو چھوڑ کر بھی زندہ ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ جو ہم دو چیزوں کو ایک جیسا دیکھ کر دھوکہ کھاتے ہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس کے پیچھے کی علت معلوم نہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو سمجھاؤں گا۔ بہت سارے اعزاء، بہت سارے احباب ایسے ہیں جو کئی سالوں سے مجالس سن رہے ہیں، ہم ان کی خدمت میں رہے ہیں کافی عرصے سے۔
ان میں سے اکثر جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے میرا وزن بہت زیادہ تھا. پھر بہرحال اللہ نے لطف کیا، کچھ ہم نے ڈائٹنگ کی، کچھ سلسلے ہوئے اور وزن کم ہو گیا. اب جب میں 2 سال کے بعد آیا تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا. ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی یقیناً محبت کرنے والے. انہوں نے کہا مولانا خیریت، بیمار تو نہیں ہو گیا؟ ایک دم سے اتنا وزن کم ہو گیا. بہت سو کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں خدا نہ خواستہ مولانا کو کیا مرض ہو گیا، اتنے کمزور ہو گئے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی کہ جس نے پوچھا مولانا کون سا فارمولا استعمال کیا، کوئی ڈائٹنگ پلان، کوئی ایکسرسائز، سمارٹ ہو گیا. اب کام ایک ہے، وزن کم ہوا ہے، وزن کم ہوا ہے، ایک کام ہے. لیکن کچھ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب شاید بیمار ہو گئے اس لیے ان کا وزن کم ہوا. اب اگر خدا نہ خواستہ بیماری سے وزن کم ہو تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے نا، اجبار ہے. بیمار ہو گیا مجبوراً وزن کم ہو. لیکن اگر میں نے ڈائٹنگ کی ہے، اگر میں نے ایکسرسائز کیا ہے تو پھر میرا کمال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وزن کی کمی میں نے اپنے اختیار سے کی ہے. اب چیز ایک ہے، وزن کم ہو رہا ہے، لیکن ایک جگہ اجبار ہے، مجبوری ہے، اور ایک طرف اختیار. جہاں اجبار ہے بیماری اچھی چیز ہے؟ نہیں، پستی کی علامت ہے؟ بالکل ہے. لیکن اگر میں نے اختیاراً کیا ہے تو صحت کی علامت ہے. بھئی یہی فرق ہے ہلاکت اور شہادت میں. یہی فرق ہے ہلاکت اور شہادت میں. جو اپنا بدن چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا اسے زبردستی موت کا ذائقہ دے کر بدن چھڑوایا جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں پتا ہے کہ موت کے دروازے کے اس طرف میرے مولا کھڑے ہیں. لہذا جسے یقین ہو کہ یہ موت کا راستہ گزار کر اس طرف میں نے اپنے مولا کی زیارت کرنی ہے، اس سے زیادہ موت کا مشتاق کوئی اور. لہذا شہید استاد سبت جعفر بڑا مشہور شعر ہے کہ فرماتے ہیں غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. اب جس نے اپنی پوری زندگی، میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن کا علی وعدہ کرتا ہے کہ مومن کے پاس ضرور آئے گا. ان میں سے ایک مقام موت ہے. جہاں مومن پر موت طاری ہوتی ہے وہیں اس کے مولا کی ملاقات ہے. اب اگر مومن کو یقین ہو کہ موت کے اس طرف علی ہے، علی کی زیارت ہے، تو پھر مومن سے زیادہ مشتاق. اب یہ فرق ہے جسے زبردستی مارا. لہذا یاد رکھیے گا اپنی فطرت کی عمق میں، اپنی فطرت کی گہرائی میں کافر کو بھی پتا ہوتا ہے، دشمن علی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ موت سے گزر کے علی کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جس نے دشمنی رکھی ہو وہ موت سے بھاگ رہا ہوتا ہے، جو جیا ہی علی کی محبت میں ہو وہ موت کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. ایک وجہ کافر کی موت سے بھاگنے کی یہ ہے کہ جس کا ساری زندگی انکار کیا ہے، اس کی فطرت کی گہرائی میں انشاءاللہ عرض کروں گا یہ مقام بھی کہ یہ فطرت کا حصہ ہے. لہذا عزیزان من، اب اختیار اور اجبار کا مرحلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاؤں گا صرف اپنے بچوں کے لیے کہ فرق کیا ہوتا ہے، اجبار اور اختیار میں فرق کیا ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے، جب شروع میں کمپیوٹرز آنا شروع ہوئے تو ابھی پاکستان میں زیادہ کمپیوٹرز آئے نہیں تھے، لیکن جاپانی کمپیوٹرز، ان کے مانیٹرز وغیرہ افغانستان کے راستے اسمگل ہو کر بلوچستان آتے تھے. تو جب بلوچستان وہ اسمگلرز لے کر آتے تھے تو بیچاروں کو شروع میں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مانیٹر اور ٹی وی میں فرق کیا ہے. تو بیچارے اس کو بہت چلانے کی کوشش کرتے تھے، جب وہ نہیں چلتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ٹی وی خراب ہو گیا. اب بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹی وی نہیں ہے، یہ مانیٹر ہے.
لیکن اسے خراب سمجھ کے کیا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے خراب ہے سستے داموں بیچ دو۔ اب کراچی، لاہور، اسلام آباد، مختلف جگہوں کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جنہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر میں، ٹی وی میں اور مانیٹر میں کیا فرق ہے، وہ جا کر اس سے پوچھتے تھے، ہاں خان صاحب یہ خراب ٹی وی کتنے کا ہے؟ وہ بھی کہتا تھا ہاں بھئی خراب ہے، لے جاؤ اٹھا کے، ایسے ہی تھوڑے سے پیسے دے دو۔ جب کچھ عرصے کے بعد خان صاحب کو پتا لگا کہ نہیں بھائی یہ تو کچھ اور ہے، اس کے بعد قیمتیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح سے غور کیجیے گا، میں اپنے بچوں سے لیے بات کر رہا ہوں، اگر میرے پاس اس دور کا کمپیوٹر پڑا ہو، اب تو اگر میں کہوں گا تو شاید بعض بچوں کو یقین بھی نہیں آئے گا، 386 ہوا کرتا تھا کمپیوٹر، جب پینٹیم ٹیکنالوجی بھی نہیں آئی تھی۔ اس زمانے میں 65 MB یا 64 MB کی ہارڈ ڈسک ہوا کرتی تھی، اور جب 64 MB کی ہارڈ ڈسک ہوا کرتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہے۔ جب 128 MB آئی تو ہم پوچھتے تھے کہ بھائی اتنی بڑی ہارڈ ڈسک لے کے کیا کرو گے؟ آج اگر ابھی میں نے بچوں کو بتایا، میں نے نام لیا تو بیچارے حیران ہوں گے، یہ MB، وہ تو کہتے ہیں MB تو ایسے ہی نکل جاتا ہے باتوں باتوں میں، آج تو ٹیرا بائٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی کم لگتا ہے۔ اب اگر میں آج کے کسی بچے کو 386 پرانا انٹیم سے بھی پرانی ٹیکنالوجی لا کر یہ دوں، کہوں بیٹے یہ کمپیوٹر میری طرف سے گفٹ، تو بچہ لے لے گا؟ کبھی بھی نہیں لے گا۔ اگر میرے احترام میں بیچارے نے قبول کر بھی لیا تو گھر جا کے کیا کہے گا؟ کہے گا مولانا صاحب کے پاس کچرا رکھا ہوا تھا، پھینکنے کی بجائے مجھے دے دیا۔ بھئی کیوں؟ یہ کچرا کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کچرا اس لیے کہہ رہا ہے کہ اسے پتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ اب غور کیجئے گا، جسے نہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے، مانیٹر میں اور ٹی وی میں کیا فرق ہے، وہ بھیج رہا تھا لیکن مجبوری میں۔ لیکن یہ بچہ قبول کیوں نہیں کر رہا؟ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے یہ پرانے دور کا کمپیوٹر رکھ لیا تو جو کام جو پروگرامنگ میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کمپیوٹر کی اوقات ہی نہیں ہے۔ میں اگر اس کو اپنے پاس رکھوں گا بھی تو جو میں نے کام کرنے ہیں اس کمپیوٹر کے ذریعے سے کبھی بھی انجام نہیں دے سکتا۔ اب اگر یہ بچہ اس کمپیوٹر کو اٹھا کر پھینک رہا ہے تو اس لیے نہیں پھینک رہا کہ اسے پتا نہیں ہے، یہ اس لیے پھینک رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے قابل نہیں ہے۔ بس یاد رکھنا کہ حیات کے مرحلے میں وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں مومن خدا کے سامنے اپنے ایمان کی جب گواہی اپنے خون کے ذریعے سے دے رہا ہوتا ہے تو خدا اسے اس حیات سے زیادہ افضل حیات عطا کرتا ہے۔ لہذا شہید جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ اسے وہ حیات ملکوتی عطا کرتا ہے جسے حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ اب جب شہید کے پاس یہ حیات طیبہ آتی ہے تب اسے پتہ لگتا ہے کہ اصل تو حیات یہ ہے، اور اس حیات کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ اس بدن کے بغیر بھی اپنے آپ کو جاری رکھ سکتی ہے۔ میں ایک مثال اور دے دوں شاید جو آپ کے ذہن کو اور نزدیک۔ دیکھیے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید اب ہم مثال دے کر سمجھا سکتے ہیں۔ آج سب کے پاس موبائل ہے، ہم سب کے پاس، ہم سب استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آگے چل کر کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ جو یہ کہے کہ بھائی آپ کو اتنے بڑے موبائل کو اٹھانے کی اور پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے بدن میں کوئی چپ لگا دیں گے، یہ چپ لگنے کے بعد بس آپ نے اپنے ذہن میں سوچا یا بولا، آپ کا نمبر ڈائل ہو جائے گا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل رکھنے کی۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کر لیں اور انشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی آ بھی جائے گی۔ اب اگر ایسی کوئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کو اب موبائل کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے بدن میں ایک چھوٹی سی چپ لگائیں گے، اس کے بعد آپ کی کنیکٹیوٹی آٹومیٹیکلی، آپ بولیں گے آپ کی آواز جائے گی کانوں میں، آپ کو آواز آئے گی آپ کو موبائل کی ضرورت، تو کتنے لوگ موبائل لے کر چلیں گے؟ کتنے لے کر چلیں گے؟ بھئی جیسے یہ ٹیکنالوجی آئے گی سب لوگ کہیں گے اتنے وزن کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب یاد رکھیے گا جیسے ہی مرحلہ ترقی کا آگے جاتا ہے پچھلی ٹیکنالوجی فضول ہو جاتی ہے، پچھلی ٹیکنالوجی اضافی وزن بن جاتی ہے۔ ایک مرحلہ چاہیے ہوتا ہے، جب آپ ایک ٹیکنالوجی سے دوسری ٹیکنالوجی کے زمانے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو پچھلی ٹیکنالوجی سے اپنی جان چھڑانی پڑتی ہے۔
ایک مثال اور دے دوں، تھوڑا سا اور نزدیک ہو جائیں گے. یہ جو میرے سینئر جتنے بھی دوست ہیں ماشاءاللہ، جو 30 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں، 40 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں، ان سب کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں ہم ویڈیوز دیکھنے کے لیے VCR استعمال کرتے تھے. ہاں یاد ہوگا، سبھی کو یاد ہے ماشاءاللہ. VCR ہوا کرتا تھا، لیکن میرے بچوں کو پتا ہے VCR کیا ہے؟ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. انہوں نے زندگی میں کبھی VCR نہیں دیکھا ہوگا. اب VCR آپ کو یاد ہے، اتنی بڑا ایک مشین، اس میں اتنی بڑی ایک کیسٹ لگتی تھی. کیا کرتی تھی؟ صرف 3 گھنٹے کی ویڈیو آپ کو دکھاتی تھی. اور وہ زمانہ بھی یاد ہوگا کہ VCR جب تھا تو ہمارے ہاں VCR اسٹیٹس سمبل بن چکا تھا. مثلا کسی نے شو مارنی ہوتی تو وہ کہتا میرے گھر VCR ہے. لوگ کہتے ہاں بھائی VCR ہے تو یہ پیسے والا آدمی. ہاں بہت شو مارنی ہو تو کہے بھائی میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں VCR دیا. کہ بڑے پیسے والا آدمی اس نے VCR دیا. آج کتنے گھر میں، کس کس کے گھر میں آج VCR کام نہیں کرتا؟ کیا کرتا ہے؟ کیسٹس موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. کام بھی کرتا ہے، کیسٹ بھی موجود ہے، لیکن آپ نہیں رکھتے اپنے پاس. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ بوجھ بن گیا ہے. اگر آج بھی ہم VCR کے ذریعے سے کام چلانا چاہیں تو اب کام نہیں چلتا. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو حتی USB کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. وہ کہتا ہے اپنے ویڈیو دیکھنی ہے انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرو، خود بخود ویڈیو آ جائے گی. اب تو آپ کو ضرورت، ہاں بھائی ترقی ہوئی نا. آپ پہلے VCR سے CD پر آئے، CD کے بعد آپ USB میں گئے، USB سے نکل کر آگے کہاں پہنچ گئے؟ جب آپ کو کسی بھی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کنیکٹیوٹی کریں، آٹومیٹیکلی آپ کے ڈیوائس پر لائیو اسٹریم آ جائے گی. بس آپ نے غور کیا جیسے جیسے آپ ترقی کر رہے تھے آپ نے مادے کو پیچھے چھوڑا. مادے کو پیچھے چھوڑ دیا نا. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے انسان ایمان کے مراحل میں ترقی کرتا ہے، ایمان زیادہ ہو، مادے سے اس کی دوری ہوتی چلی جاتی ہے. شہادت اس مقام کا نام ہے کہ جب شہید اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے اپنی حیات کو گزارنے کے لیے حتی اس بدن کی بھی حاجت باقی نہیں رہتی. اب شہید اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ جب اللہ اسے حیات ملکوتی اور حیات طیبہ دیکھتا ہے تو اس کے بعد اختیار ہوتا ہے. وہ چاہے تو اپنے بدن کے ساتھ زندہ رہے، اختیار ہوتا ہے. اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بدن کے ساتھ زندہ رہ سکے، لیکن اسے یہ بدن بوجھ لگ رہا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اب بھی اگر میں بدن کے ساتھ رہا اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو خدا نے میرے لیے قرار دیا ہے. لہٰذا شہید اپنی مرضی سے بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے. اب جن کو شعور نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا مرا ہے ویسے ہی یہ بھی ہوگا. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے. لہٰذا خدا نے کہا یہ زندہ ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے. اب چونکہ زندہ ہوتے ہیں لہٰذا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار ان کے لیے موت کا گمان بھی نہ کرنا. کیوں؟ بل احیا، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق بھی پاتے. صرف رزق نہیں پاتے بلکہ فرمایا فرحین بما عطاہم اللہ من فضلہ، یہ حالت فرحت میں ہوتے ہیں اس فضل کی وجہ سے جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم ان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. صرف یہی نہیں بلکہ یہ شہداء اپنے پیچھے آنے والوں کو جو کہ ان سے ابھی ملحق نہیں ہوئے انہیں یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ جس حیات کے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن کا مقام. لہذا عزیزان من، اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی زندہ ہو
اور اس کو مدد کے لیے طلب کیا جائے، اگر کوئی زندہ ہو اور اس کی ملاقات اور زیارت کے لیے جائے تو نہ یہ شرک ہے اور نہ بدعت۔ لہٰذا ہمارا یقین ہے کہ ہمارے ائمہ جتنے بھی ہیں یہ صرف شہید ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو ان کی محبت دل میں رکھے اللہ انہیں مقام شہادت عطا کرتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم بھی شہادت کے مرتبے میں پہنچنا چاہتے ہو تو آسان ترین فارمولا یہ ہے، من مات علی حب آل محمد، من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ بس اب مقام فکر یہ ہے کہ جس کی محبت ہمیں مقام شہادت عطا کر کے ابدی زندگی عطا کر دیتی ہے وہ خود کتنا زندہ ہوگا۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار زندہ ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس حی مطلق کا حیات کا رزق جن ذوات مقدسہ سے پورے کائنات میں پھیلتا ہے وہ ذوات مقدسہ نور محمد و آل محمد علیہ السلام، کہ انشاءاللہ اس مرحلے پر گفتگو عائشہ آگے چل کر آپ کی خدمت میں کل سے عرض کروں گا کہ یہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس دلائل عقلی موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جتنا فیض ہے کائنات میں وہ ذوات مقدس ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے سے کائنات میں جاری ہوتا ہے۔ بس اگر اللہ حی مطلق ہے تو کائنات میں جہاں جہاں حیات ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے کائنات میں جاری ہوتی ہے۔ بس اہل بیت اطہار نہ صرف زندہ ہیں بلکہ زندگی عطا کرنے والے ہیں، صرف زندہ نہیں ہیں، زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان کی جب ہم زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو صرف زندہ کے پاس نہیں جا رہے ہوتے، ایسے زندہ کے پاس جا رہے ہوتے ہیں جو آنے والے کو بھی زندگی عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ۔ لہذا بعض مقامات پر بعض بہت ہی پست سطح کے بعض گفتگو کر کے کچھ چیزوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی اپنے حالات میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں جب حج پر گیا تو حج کے دوران روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے روضہ اقدس پر حاضری دینے کا موقع ملا۔ کہا جب میں حضرت کے روضے کے پاس پہنچا اور چاہتا تھا کہ زیارت کروں تو وہاں ایک شخص کھڑا ہوا، جیسے ہی میں نے زیارت کی کوشش کی مجھ سے کہنے لگا شرک شرک بدعت۔ میں نے کہا بھئی کیوں شرک کیوں بدعت؟ تو نقل کفر کفر نہ باشد، اشارہ کر کے کہنے لگا کہا یہ مر گئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کہنے لگے دل تو میرا بہت جلا، لیکن میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا لگا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ رسول کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا شرک بدعت، ان سے مت مانگو۔ کیوں نہیں مانگو؟ کہا یہ مر گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا لگا کہ یہ مر گئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے؟ جب میں نے اس سے کہا تو اس نے اپنی جیب سے پین نکالا، پین نکال کر زمین پر ڈال دیا، اور زمین پر ڈال کر بڑی حقارت کے ساتھ، میں الفاظ دہرا نہیں سکتا لیکن حقارت کے ساتھ کہنے لگا اے نبی مجھے یہ قلم اٹھا کر دے دو۔ پھر کہا اے نبی یہ قلم مجھے اٹھا کر دے دو۔ پھر تیسری دفعہ اس نے کہا اے نبی یہ قلم اٹھا کر مجھے دے۔ قلم ہاتھ میں نہیں آیا، اس نے جھک کر قلم اٹھا کر جیب میں رکھا اور مجھ سے کہا دیکھا یہ ایک قلم اٹھا کر تو دے نہیں سکتے تمہیں، اور تم ان سے اپنی حاجات مانگا۔
آغا محسن قراتی کہنے لگے، میں نے کہا بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ کہ لیکن میں نے اس سے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، قلم بھی نہیں اٹھا کر دے سکتے، تو ان کو نہیں پکارنا چاہیے۔ کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہے۔ کہ میں نے کہا کہ اچھا خدا کو تو پکار سکتا ہوں نا، میں خدا سے تو دعا مانگ سکتا ہوں۔ بھئی یہ تو تم نے کہہ دیا کہ مر گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، انہیں مت پکارو، خدا کو پکار سکتا ہوں یا نہیں؟ کہنے ہاں ہاں خدا کو پکارو، وہی تو ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے۔ کہ میں نے اسے کہا کنفرم کر دو، خدا کو پکار سکتا ہوں یا نہیں؟ کہ ہاں ہاں خدا ہی کو، یہی تو توحید ہے، پکارو خدا کو، تمہیں جو بھی چاہیے سب کچھ خدا کرتا ہے۔ کہ جو بھی؟ ہاں جو بھی۔ کہ میں نے پھر کنفرم کیا کہ بھئی یہ تو مر گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، خدا سب کر سکتا ہے۔ کہ ہاں ہاں بھائی یہی تو توحید ہے، سب کر سکتا ہے، خدا سے مانگو جو بھی مانگنا ہے۔ کہ جیسے اس نے کہا جو بھی مانگنا ہے خدا سے مانگو، میں نے بھی اپنی جیب سے پین نکالا، میں نے بھی پین نکالا، پین نکال کر میں نے زمین پر ڈال دیا، اور زمین پر ڈال کر میں نے کہا یا اللہ یہ پین اٹھا کر مجھے دے دے۔ میں نے بھی کہا یا اللہ یہ پین اٹھا کر دے دے مجھے۔ کہا وہ میری شکل دیکھ رہے۔ میں نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بڑے گڑ گڑا کر کہا، میں کہا یا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، یہ پین اٹھا کر دے دے مجھے۔ پین ہاتھ میں نہیں آیا۔ کہا میں نے تیسری دفعہ اتنی دل کی گہرائیوں سے کہا کہ حتیٰ میرے آنسو آ گئے، یا اللہ یہ پین اٹھا کر مجھے دے دے، لیکن پین ہاتھ میں نہیں آیا۔ کہ میں نے جھک کر پین اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالا، اس سے کہا کہ اگر ایسے کسی کا حی اور قادر ہونا ثابت ہوتا ہو تو جا کر پہلے اپنے خدا کو تو زندہ اور قادر ثابت کر، پھر پیغمبر کے بارے میں بات کرنا۔ تو پین تو خدا نے بھی نہیں دیا، اگر یہی معیار ہے اس بات کا تو پین تو خدا نے بھی نہیں دیا۔ تو اب جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس شے کی طاقت خدا نے دی ہوئی ہے وہ کام خدا ہمارا کبھی نہیں کرے گا۔ تو ہم بھی بس یہی سمجھاتے ہیں، جو چیز ہماری قدرت کے دائرے سے باہر نکل جاتی ہے اسی کے لیے ہم اہل بیت کے دروازے پر آتے ہیں۔ وسیلہ اسی مقام پر ہے، دعا اسی مقام کا نام ہے کہ جہاں تک انسان کی تدبیر کا دائرہ ہے وہاں تک تدبیر کرے۔ جو تقدیر بنانے والے ہیں ان سے تقدیر مانگنا، یہ زیارت اور یہ وسیلہ ہے۔ لہذا عزیزان من، جنہوں نے کائنات کی تقدیر بنائی ہے، جن کے دروازے پر آ کر تقدیر بنائی، کمال یہ ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اہل بیت اطہار کہ جن کے ہاتھ میں کائنات کے نظام کی نبض موجود ہے، صاحبان امر ہیں، جن کی انگلی کی اشارہ سورج پلٹاتا ہے۔ یہ سوالات ہیں کبھی ہمارے بچوں سے بھی کیا کہ بھائی اگر حضرت امیر اتنے طاقتور تھے، تمہارے ائمہ اتنے طاقتور تھے، تو اپنی انگلی کے اشارے سے دشمنوں کو ختم کیوں کر دیا؟ یہی تو اہل بیت کا کمال ہے کہ اہل بیت اطہار نے اس الہی طاقت اور قدرت کو کبھی اپنے ذاتی نفع کے لیے استعمال نہیں، کبھی کسی ایسے مقام پر استعمال نہیں کیا جہاں پر خدا نہیں چاہتا۔ لہذا اگر خدا چاہتا یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں آزمائے تو اس وقت تک امر جاری نہیں ہوتا جب تک کہ تمہارے اندر کا شیطان باہر نہ نکل آئے۔ لہذا ہر شے پر قادر تھے، یہ یاد سامنے جانتے تھے۔ جنہوں نے سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی تھی نا، یہ وہ تھے جنہوں نے خیبر میں میرے مولا کی 2 انگلیوں پر خیبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو جنہوں نے علی کو خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، انہیں نہیں پتا ہوگا کہ علی کتنا طاقتور ہے، علی کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے، لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ آج علی دین کی حفاظت کی خاطر، خدا کے امر کو جاری کرنے کی خاطر تلوار
لہذا انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ کام کرو کہ کہیں علی تلوار نکالے، لیکن میرے مولا نے تلوار نہ نکال کر یہ بتایا ہے کہ ہم وہ ہیں جو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہیں۔ اگر خدا کی مرضی ہو تو علی کی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر خدا کی مرضی نہ ہو تو علی کی تلوار کو کوئی باہر نکلوا نہیں سکتا۔ لہذا عزیزوں، امام حسین جانتے ہیں کہ حر کا دل ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس وقت تک فرصت دی جب تک حر اپنی مرضی سے پلٹ کر نہ آئے۔ لہذا میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام حسین کا یہ جملہ سنگین ہے۔ عرب کے کسی بہادر کو اگر یہ کہا جائے کہ سکولت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو پھر اس کا جواب صرف تلوار سے، صرف تلوار سے۔ لیکن حر جانتا ہے کہ یہ جملہ کہنے والا کون ہے۔ اتنا سخت جملہ ہے کہ حر کانپ گیا، لیکن جواب صرف اتنا دیا کہ مولا جواب دینے پر قادر ہوں، مگر کیا کروں، آپ کی والدہ کے لیے سوائے خیر کے کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا۔ پوری شب عاشور حر تڑپتے رہے۔ کیوں؟ کسی نے دیکھ کر پوچھا، کہا حر کیا ہو گیا، تیرے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا۔ پوری رات جناب حر نے اسی کیفیت میں گزاری، اور یہاں نماز فجر کے بعد جب پہلا حملہ ہوا حضرت کے لشکر پر اور حضرت کے کچھ صحابی شہید ہوئے، تو بس اب حر سے برداشت نہیں ہوا۔ یہاں ابھی لشکر کی دوبارہ سفارائی ہو رہی تھی، وہاں لشکر والوں نے دیکھا کہ 3 افراد لشکر سے جدا ہوئے ہیں، جن میں حر آگے آگے، حر کا بیٹا اور غلام ساتھ۔ بعض نے سوچا کہ شاید حر حسین پر حملے میں جلدی کرنا چاہتا ہے، لہذا جانے دیا۔ وہاں سے امام حسین کے لشکر والے بھی دیکھ رہے تھے کہ اس لشکر سے 3 افراد، لہذا بعض افراد یہاں پر آمادہ ہوئے کہ اگر کوئی حملہ ہو تو جواب دیا جائے۔ اس کیفیت میں جب ان کی نگاہ ان پر ہے، دیکھا آنے والوں نے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اپنی تلواروں کو بند کو کھول کر زمین پر ڈال دیا۔ جیسے ہی امام نے دیکھا، امام نے اشارہ کر کے کہا آنے دو انہیں، کوئی کچھ نہ کہے۔ جیسے ہی کچھ اور نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ تینوں نے اپنے ہاتھ پس گردن رکھے، جس طرح سے غلاموں کو لایا جاتا ہے، اس عالم میں تینوں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب جب یہ عالم دیکھا تو امام کے اصحاب بھی سمجھ گئے، سب چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ حر نزدیک آئے اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں آئے، سلام کیا اور سلام کر کے کہا مولا میں حر آیا ہوں۔ امام نے فرمایا کون حر؟ مولا آپ جانتے نہیں ہیں؟ جانتے ہیں۔ تو پھر کون کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام کا کون یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کا حر اور تھا، اور جب توبہ کر کے آ گیا وہ حر اور۔ حر نے آ کر کہا مولا میں سمجھ یہ رہا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ قتال نہیں کریں گے، بات کہیں بات چیت سے حل ہو جائے گی، لیکن اب دیکھ رہا ہوں اور یقین میں نہیں چاہتا تھا مولا کہ یہ ہو، لیکن مولا میں باعث بنا ہوں کہ آپ کو اس دشت میں لایا گیا، میں باعث بنا ہوں کہ آپ کے بچے 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، میں باعث بنا ہوں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مولا یہ سارے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں، لیکن بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب بھی میرے لیے معافی اور توبہ کا کوئی دروازہ کھلا ہے؟
آج حسین زمین پر خدا کے غفار ہونے کی تجلی بنے ہوئے ہیں۔ کتنا غفار ہے خدا، کتنا غفار۔ وہ کہتا ہے تم صدقے دل سے توبہ کر کے آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں۔ اگر تم اپنی توبہ میں سچے ہوئے تو صرف تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے نامہ اعمال سے تمہارے گناہوں کو، لیکن اگر تم نے کمال توبہ کی منزل اور اخلاص کو حاصل کر لیا، میں خدا اس مرحلے کا غفار ہوں کہ تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ حر جتنے گناہ لے کر آیا ہے نا اپنے کندھے پر، یہ سارے گناہ حر کو لعنت اللہ علیہ بنا رہے ہیں۔ سیدہ کی بیٹیوں کو 3 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھنا، سیدہ کے بچوں کو بھوکا اور پیاسا رکھنا، اس حالت میں لے جانا کہ جہاں پر پیغمبر کی پوری ذریت قتل ہو جائے، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ لیکن جب حر نے اپنی تمام اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے، حسین نے حر کے نامہ اعمال کو ایسے پلٹ دیا کہ ہر بدی نیکی میں تبدیل ہو گئی۔ جو ابھی تک لعنت اللہ کی سرحد پر کھڑا تھا، علیہ السلام کی صف میں آ گیا۔ امام نے فرمایا کہ تیری ہر گناہ تو اگر صدق دل سے کرے معاف۔ اور آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا لیکن چونکہ یہ سب میں نے کیا ہے، لہذا اب مجھے اجازت دیں کہ اب میں سب سے پہلے قربانی دوں۔ امام نے کہا جا حر، تجھے اس کا بھی اختیار دیا میں نے۔ کہتے ہیں حر نے پہلے اپنے بیٹے اور غلام کو بھیجا، غلام شہید ہوا، اور تھوڑی سی دیر کے بعد حر کا بیٹا شہید ہو کر زمین پر گرا۔ جب حر کا بیٹا گرا تو باپ کو آواز دی۔ جیسے ہی حر کے بیٹے نے آواز دی، حر بیٹے کی طرف جانا چاہتا تھا، امام نے ایک مرتبہ ہاتھ پکڑ کر حر کو روک لیا، روک کر کہا حر، جوان بیٹے کی لاش پر باپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ ارے حر کو روکا، سپاہیوں کو بھیجا، حر کے بیٹے کا جنازہ آیا۔ میں کہوں گا یا حسین، ابھی حر کو جانے نہیں دے رہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب تمہارا علی اکبر زمین پر گرے گا، حسین ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے ہوگے۔ بس عزیزو، اس کے بعد حر نے طلب کی اجازت۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے حر اس مرحلے پر آئے جب سر پر تلوار لگی، حر ایک مرتبہ چکرا کر زمین پر گرے۔ امام حسین کو آواز دی۔ راوی کہتے ہیں وہ چند ایک جنازے جن پر حسین خود گئے ہیں، ان میں سے ایک جنازہ حر کا ہے۔ وہ حر کے پاس پہنچے، دیکھا حر تڑپ رہے ہیں، چہرہ خون میں تربتر ہے۔ امام نے سر آغوش میں لیا۔ حر نے ایک مرتبہ یہ کہا مولا، جانے سے پہلے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری آنکھوں میں خون ہے، سر سے خون بہ رہا ہے۔ وہ امام نے ایک مرتبہ اپنے دامن میں ہاتھ ڈالا، رومال سیدہ نکالا، حر کے چہرے کو صاف کر کے حر کے ماتھے پر رومال زہرا کو باندھا۔ حر نے امام کی زیارت کی، زیارت کر کے کہا مولا، مولا کیا میری قربانی قبول ہوئی؟ امام نے کہا ہاں حر، جیسا تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ کہا مولا آپ نے معاف کر دیا، لیکن کیا آپ کی ماں نے بھی معاف کیا؟ کہا حر، تیرے ماتھے پر جو رومال باندھا ہے، یہی رومال سیدہ